سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سبحان اللہ. گرامی، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے انہوں نے بیان کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں اعلان قدرت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی الہی کو اختیار کرو. اے ایمان والوں اپنے اندر تقوی پیدا کرو. ایک بات پڑھ کر محمد والوں آیت اعلان کر رہی ہے کہ اے ایمان والوں اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور دیکھو جب تمہیں وسیلہ مل جائے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس لیے کہ اگر جہاد بغیر وسیلے کے ہوگا تو وہ القاعدہ اور طالبان بنا دے گا. لہٰذا ایک ترتیب ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تمہیں وسیلہ مل جائے تو پھر تمہاری فلاح یقینی ہے، تمہاری کامیابی یقینی ہے. عزیزان گرامی، صاحبان فہم تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے اس میں لفظیں کیا ہیں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اچھا، تلاش وہی چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے وسیلے پہلے سے موجود ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں تاکہ اللہ تک پہنچ سکیں. اچھا، دوسری بات کہ اللہ نے وسیلہ بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ معرفت ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے، تقرب ہمیں اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا وسیلے وہی ہو سکتے ہیں جو صفات الہیہ کے آئینہ بردار ہوں، جو کمالات الہیہ کے آئینہ بردار ہوں. ہم جن کو منتخب کریں گے وہ ہمارے صفات کے آئینہ ہوں گے، اور اللہ جن کو بنائے گا وہ اس کے کمالات کے مظہر ہوں گے، وہ اس کے صفات کے مظہر ہوں گے. ہم مجبور ہیں، ہم جس کو منتخب کریں گے وہ بھی ہماری طرح سے مجبور ہوگا. اور اللہ ہے فاعل مختار، اللہ فاعل مختار ہے. وہ جس کو منتخب کرے گا وہ احمد مختار ہوگا. ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، ہم جس کو منتخب کریں گے وہ بھی ہماری طرح سے مشکلوں میں پھنسے گا. اور اللہ ہے حلال مشکلات، وہ جس کو بنائے گا وہ مشکل کشا ہوگا. ایک سوال محمد والے. تو یہی محمد والے محمد ہیں کہ جو اللہ کے تعارف کا بھی وسیلہ ہیں اور جو اللہ کے تقرب کا بھی وسیلہ ہیں. اسی لیے حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کروں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید کا جز نہیں ہے مگر اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کا کلام ہے مگر قرآن مجید کا جز نہیں ہے. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندہ اپنی بندگی کی معراج میں پہنچ جاتا ہے تو وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. وَكُنْتُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کا نقش کرتا ہے. وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ راستے طے کرتا ہے. وَكُنْتُ فُؤَادُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے. تو
اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندہ اپنی عبادتوں کے ذریعے بندگی کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کا نقش کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ راستے طے کرتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو ایسی منزل ہے کہ جس پر کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو میں کہوں گا کہ اگر یہ امپاسبل ہوتا، اگر یہ ناممکن ہوتا تو پروردگار عالم نے اعلان ہی کیوں کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ہوگا جو ایک بندگی کی معراج پہ پہنچا ہوگا، اسی لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ہم اگر تاریخ بشریت میں تلاش کریں تو ہمیں ایک بندہ خدا ملے گا جو مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، انا عین اللہ، انا اذن اللہ، انا لسان اللہ، انا جنب اللہ، انا ید اللہ۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد یہی محمد والے محمد ہے جو اللہ کے تعارف کا بھی وسیلہ ہے اور اللہ کے تقرب کا بھی وسیلہ ہے، اور رسول اسلام کی حدیثیں ہیں، اسی لیے اپنے اہل بیت کی شان میں مولا کائنات کی شان میں حدیث کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کبھی سند کہ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی امام حسن اور امام حسین کے لیے سند کہ حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے دو لفظ استعمال ہوتی ہیں نسبت کے لیے، ایک سے اور ایک کے۔ صاحبان فہم نصیب فرما ہے کہ اس ایک ہٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کے ہٹ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر کے ہٹ جائے